بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ اہم ترین خبریں ہیں اور دنیا بدل رہی ہے، اور دنیا اس حد تک بدلے گی اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اتنی جلدی ہمارے جو کانسیپٹ ہیں اور نیریٹو ہے وہ اتنی جلدی تبدیل ہو جائے گا، ہمارا بیانیہ اتنی جلدی تبدیل ہو جائے گا، اس کا اندازہ لگانا بہت مشکل تھا۔ سعودی عرب میں بہت زیادہ تبدیلیاں ہو رہی ہیں، اور ان خبروں کی ابتدا چند سال پہلے آنا شروع ہوئی، لیکن اس قدر تیزی سے ویژن تبدیل کیا جائے گا اس کا اندازہ شاید کسی کو نہیں تھا۔ ان کا اپنا ملک ہے، وہ آزاد ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن بطور ایک پولیٹیکل سائنس کے ہسٹری کے طالب علم کے طور پہ کچھ چیزیں عجیب سی لگتی ہیں اور کچھ ہضم نہیں ہو رہا کہ یہ سب کچھ آخر ہو کیا رہا ہے۔ ویژن 2030 سعودی عرب کا وہ تھا کہ سعودی عرب کو ماڈرن بنانا ہے، بالکل اچھی بات ہے، لیکن اب ماڈرن ہونے کے ساتھ ساتھ نئے شہر بھی آباد کیے جا رہے ہیں، اور نئے شہر مغربی طرز کی بنیاد پہ آباد کیے جا رہے ہیں اور بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ سے آباد کیے جا رہے ہیں۔ یہ سارا کچھ چل رہا تھا، خواتین کو حقوق مل رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، خواتین کو ڈرائیونگ، خواتین کو جاب کے لیے جگہ، خواتین کو سیکورٹی فورسز میں جگہ دی جا رہی ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ سمجھ سے بالاتر ہیں کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے۔ اس میں ایک اور عنصر کا اضافہ ہو گیا، اور وہ ہے کہ سعودی عرب کا جو قومی پرچم ہے وہ تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اب اس کے پیچھے کیا فلسفی ہو سکتی ہے، یہ سوچنے کی کوشش کرتے ہیں، جاننے کی بھی کوشش کریں گے۔ اس وقت ایک طرف سعودی عرب میں بالکل ایسی اصلاحات کی جا رہی ہیں کہ ماڈریشن اس حد تک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہاں پہ ریئیکشن بھی ہو رہے ہیں، اور شاید اسی وجہ سے بہت ساری چیزیں جو ہیں جن کا تعلق ہمارے مذہب سے جڑا ہوا ہے ان کو ہولڈ کیا ہوا ہے، وہ روکی ہوئی ہیں، گو سلو کی پالیسی چل رہی ہے۔ اور کووڈ کی وجہ سے، کووڈ کے اثرات ختم ہونے کے باوجود ابھی تک نارملائزیشن کا پروسیس شروع نہیں ہوا۔ عمرے کے لیے جانے کے لیے بھی ابھی تک اس طریقے سے ویزے اوپن نہیں جیسے کہ نارمل حالات میں کیے جاتے ہیں۔ تھوڑی سی نرمی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر کووڈ کا پریشر آتا ہے، پھر نرمی ہوتی ہے، پھر کووڈ کا پریشر، اور سختیاں، آہستہ آہستہ پابندیاں برقرار رکھی جا رہی ہیں۔ اور اس سال بھی حج کے بارے میں یہی ہے کہ حج میں عام حج جیسے ایک تمام مسلمانوں کے لیے بھرپور طریقے سے عازمین حج جاتے ہیں، اس طریقے سے نہیں ہوگا، بلکہ اس دفعہ بھی کنٹرولڈ حج ہوگا اور بہت ہی کنٹرولڈ ویزے دیے جائیں گے۔ ویژن 2030 کے بارے میں جو کہ محمد بن سلمان کا ہے، اس کے بارے میں ہم بتا چکے ہیں، کراؤن پرنس کے بارے میں، لیکن اب جو کچھ ہوا ہے وہ ہے کہ سعودی عرب نے اپنا قومی پرچم تبدیل کر دیا ہے۔ اور پہلے تو یہ خبریں آ رہی تھیں اور ان کو سوشل میڈیا پہ ہی ڈسکس ہو رہی تھیں، لیکن اب باقاعدہ طور پہ اس خبر کی تصدیق ہوئی ہے کہ سعودی عرب کی جو شورا ہے، سپریم باڈی ہے، اس نے قومی پرچم کی تبدیلی کو اپروو کر دیا ہے، اور اس میں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ طیبہ ہے وہ اس میں سے اب نہیں ہے۔ نئے قومی پرچم کے میں جو کہ مبینہ طور پہ ہے، اس میں کلمہ طیبہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کی جگہ پہ کھجور کا درخت اور کچھ اور ایڈ کیا گیا ہے۔ تلوار موجود ہے، اور تلوار کے اوپر کلمہ طیبہ لکھا ہوتا تھا، وہ نہیں ہوگا اب۔ تو اس کے پیچھے کیا فلسفی ہو سکتی ہے، کیا نہیں، ابھی تک سمجھنے سے قاصر ہیں۔ آئین کا جو سعودی عرب کا آپ کو معلوم ہے کہ بادشاہت ہے، کنگڈم ہے وہاں پہ، اور وہاں کا آرٹیکل 23 اس کو ایڈریس کرتا تھا ان کے کانسٹیٹیوشن کا، تو اس میں تبدیلی کر دی گئی ہے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ قومی ترانہ بھی تبدیل کر دیا گیا ہے۔ سعودی عرب نے اپنا قومی ترانہ بھی تبدیل کر لیا ہے، اور آہستہ آہستہ نئی جہت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اور پہلے جو سارے کا سارا انحصار تھا وہ تھا عمرہ اور حج، اور بہت زیادہ اکانومی کا انحصار اس پہ ہوتا تھا، ریلیجس ٹورزم جس کو کہتے ہیں، اور خادم الحرمین شریفین اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دونوں حرمین کی حفاظت، دونوں حرمین کا بندوبست، انتظام و انصرام سعودی فیملی کے ذمے تھا، تو آل سعود اس کو رن کر رہے تھے۔ تو بہرحال یہ ایک چیز ہوئی ہے، اور
آپ بھی سوچیں، میں بھی سوچتا ہوں کہ اس سے کیا اچھے اور برے اثرات مرتب ہوں گے۔ جبکہ دوسری جانب کیا ہو رہا ہے؟ دوسری جانب یہ ہو رہا ہے تبدیلی آ رہی ہے۔ سب سے پہلے تو روس کے صدر وزیر اعظم عمران خان نے یہ آواز بلند کی، اور وہ آواز بلند تھی کہ اسلاموفوبیا کے خلاف، جو ایک پایا جاتا ہے مغربی دنیا کا، اور یورپ اور امریکہ اور مغربی دنیا جو جاتی ہیں اسلاموفوبیا کے بارے میں، ہر وقت اسلام کے خلاف ایک نیریٹو، تو اس کے بارے میں آواز اٹھائی پاکستان نے، اور اس کو سپورٹ ملی، اور خاص طور پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا، ان سب کے خلاف آواز اٹھائی۔ تو سب سے پہلے تو روس کے صدر نے اس کے حق میں آواز بلند کی کہ یہ اس آزادی اظہار رائے سے اس کو نہیں جوڑا جا سکتا، اور کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی۔ دوسرے ہم نوا بنے کینیڈا کے وزیر اعظم، انہوں نے بھی پچھلے دنوں اس پہ کیا، اور انہوں نے تو اپنا ایک خاص مقرر کر دیا ایڈوائزر بھی، جو کہ ان چیزوں کو مانیٹر کرے گا، کیونکہ کینیڈا میں بھی یہ چیزیں بڑھ رہی تھیں۔ نیوزی لینڈ کے بعد نیوزی لینڈ میں واقع ہوا تھا، اور اس کے بعد پھر کینیڈا میں ہوئے، اور اس میں آسٹریلیا بھی شامل تھا، بعض دوسرے یورپی ممالک بھی، تو وہ اس کے خلاف آواز آ رہی تھی۔ اور اس طریقے سے فرانس میں فرانس خاص طور پہ وہاں پہ بہت زیادہ اس چیز کا خطرہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کی آبادی بڑھ رہی ہے، اور مسلمان جو ہیں وہاں پہ آہستہ آہستہ معاشرے میں سرایت کرتے جا رہے ہیں، اثر و رسوخ ان کا بڑھ رہا ہے، پولیٹیکلی بھی ادروائز بھی۔ تو اس کو روکنے کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ بظاہر اصلاحات کا نام دیا جا رہا ہے، ریفارمز کا نام دیا جا رہا ہے، لیکن ان فیکٹ یہی ہے کہ کس طریقے سے ان چیزوں کو کنٹرول کیا جائے۔ تو ایک نیا ادارہ ادھر بھی بنا دیا گیا ہے، اور کونسل آف مسلم فیتھ 2003 میں قائم کیا گیا تھا کی جگہ نیا ادارہ بنانے کی ہدایت کی گئی ہے، اور یہ نیا ادارہ جو ہے سول سوسائٹی کی باثر فورم آف اسلام میں بھی امام مسجد ہوں گے، خواتین ہوں گی، اور شخصیات سول سوسائٹی کی شخصیات ہوں گی، دانشور اور کاروباری رہنما کیے جائیں گے، اور ان ارکان کا انتخاب بھی حکومت خود کرے گی، یعنی اس کو بھی جو حکومت فرانس ہے وہ کنٹرول کرے گی، وہ مانیٹر کرے گی، تاکہ بقول ان کے اس کا مقصد ہے کہ اسلام سے انتہا پسندی کو الگ کر کے فرانس کے سیکولرزم کے سانچے میں ڈھالنا، جہاں سے اہم بات فرانسیسی ہوگی۔ اور یہ ساری چیزیں اب ہو رہی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اپریل میں چونکہ صدارتی انتخاب میں دائیں بازو کے ووٹر کو راغب کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں۔ تو بہرحال فرانس میں بسنے والے 50 لاکھ مسلمانوں کے سرکردہ رہنماؤں نے اس کی شدید مخالفت کر دی ہے، لیکن الٹیمیٹلی اس میں مائنس پلس کر کے اس کو قبول کرنا پڑے گا۔ تو یہ فرانس اور یورپ میں بھی یہی ہو رہا ہے، وہ بھی ریفارمز لا رہے ہیں، اور ریفارمز کی آڑ میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ سارا کچھ پچھلے سال شروع ہوا، اور یکدم تبدیلیاں آنا شروع ہوئیں، اور خاص طور پہ اس وقت جب اسرائیل کو تسلیم کرنا شروع کر دیا گیا، اور اسرائیل اب مڈل ایسٹ میں خاص طور پہ جو مسلم ممالک ہیں ان کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہت قریب تر ہوتے جا رہے ہیں، سرمایہ کاری بڑھ رہی ہے، ٹریڈ بڑھ رہی ہے UAE اور اسرائیل کے درمیان۔ اب اسرائیل کے صدر، پہلے وزیر اعظم اور صدر نے UAE کا دورہ کیا، اب اسرائیل کے صدر ترکی کا دورہ کر رہے ہیں۔ تو یہ اہم ترین تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ بحرین نے قبول کر لیا، منظور کر لیا، تسلیم کر لیا، یہ سب کچھ۔ اب ایک اور نیا کانسیپٹ دیا جا رہا ہے، نیا نیریٹو، وہ بھی ذرا بڑا مزے کا ہے، اس پہ بھی آپ غور کیجئے گا۔ وہ نیا کانسیپٹ یہ دیا جا رہا ہے کہ مسلمان اور عیسائی اور یہودی یہ تینوں ہیں تو انبیاء کو ماننے والے۔ یہ نیا کانسیپٹ ہے، نیا نیریٹو آہستہ آہستہ ان ہو رہا ہے کہ یہ تینوں انبیاء کرام کے ماننے والے ہیں۔ بالکل درست ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو تینوں مختلف انبیاء کرام کی پیروی کرتے ہیں۔ تو یہ اور پھر اوپر جا کے وہ کہتے ہیں جائیں تو ان کو کیا نام دیا جا رہا ہے؟ یہودی، عیسائی اور مسلمانوں کو خاص طور پہ عرب ممالک میں اور مڈل ایسٹ میں کزنز کا نام دیا جا رہا ہے، اور یہ آہستہ آہستہ یہ چیزیں آ رہی ہیں، میڈیا میں بھی آ رہی ہیں، سوشل میڈیا میں بھی آ رہی ہیں۔ تو یہ بھی ایک ٹرینڈ چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ظاہر ہے ہم جو قرآن مجید اور احادیث اس کی تعلیمات کی روشنی میں
بالکل یہ بات درست ہے، لیکن جو آخری جو دین ہے وہ تو دین اسلام ہے، اور اس پہ آ کے سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ یہ بات درست ہے کہ ایکسٹریمزم نہیں ہونی چاہیے، انتہا پسندی نہیں ہونی چاہیے، اور لیکن یہ بھی درست ہے کہ آخری جو ذمہ داری سونپی گئی ہے وہ مسلمانوں کو ہی سونپی گئی ہے کہ وہ اپنا نقطہ نظر پیش کریں گے، دعوت کا کام کریں گے، تبلیغ کا کام کریں گے، لیکن دعوت بڑی حکمت کے ساتھ دینی ہوتی ہے، اور اس میں طاقت کا استعمال نہیں ہوگا، اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو بہرحال یہ جو ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ کس حد تک اور کس کروٹ جا کے بیٹھے گا، اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے، اور اس کا جو رد عمل ہے وہ بھی آہستہ آہستہ آئے گا۔ تمام ممالک اپنی پالیسیاں تبدیل کر رہے ہیں، اسی لیے پاکستان کے اندر بھی یہ سوچ کبھی کبھی آتی ہے کہ ہمیں بھی، یعنی کہ ہم نے تو عرب ممالک کے لیے یہ سب کچھ کیا ہوا تھا، اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے پاکستان نے ہمیشہ ایک سٹینڈ لیا، وہ خواہ فلسطین اور اسرائیل کا معاملہ ہو، خواہ وہ شام کا ہو، خواہ لبنان کا معاملہ ہو، اور اردن کا معاملہ ہو، تو پاکستان نے ہمیشہ ایک ایز بردر، مسلم بردر کے طور پہ اس تصور کو لیا، دینی بھائی کے طور پہ آگے بڑھے اور اپنی مسلح فوج تک کو بھیجا، اور اب وہ تمام ممالک جو ہیں وہ یہ سارا کچھ اپنا سارے کا سارا تصور ہی تبدیل کرتے جا رہے ہیں۔ اب پاکستان، اب تعلقات کی بنیاد اب مذہب نہیں رہی جی، مذہب کی بنیاد پہ تعلقات قائم نہیں کیے جا رہے، بلکہ مفاد کی بنیاد پہ، تجارتی مفاد، معاشی مفاد، انویسٹمنٹ کا مفاد، اسٹریٹجک مفاد، ان مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے تعلقات قائم کیے جاتے ہیں اور کیے جا رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان اور چین کے تعلقات بہت ناقابل تسخیر ہو چکے ہیں، اور دونوں مختلف مذاہب کے ہیں، لیکن اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ چائنا نے کبھی بھی پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کی، اور نہ ہی چائنا نے کبھی پاکستان کو ڈکٹیشن دی ہے کہ آپ یہ سلیبس پڑھائیں اور یہ سلیبس نہ پڑھائیں، اپنے تعلیمی نظام آپ کا یہ ہونا چاہیے، آپ کا جوڈیشل سسٹم یہ ہونا چاہیے، پولیٹیکل سسٹم یہ ہونا چاہیے۔ آپ نے کبھی بھی یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ چین کے سفیر جو ہیں وہ اس طریقے سے متحرک ہوں، یا چینی سفارت خانہ اس طریقے سے متحرک ہو۔ چین معاملات میں مداخلت نہیں کرتا، تو اسی وجہ سے، یہی وجہ ہے کہ چین اور پاکستان کے تعلقات بہت مضبوط ہیں، دو مختلف کلچر، دو مختلف مذاہب، دو مختلف کانسیپٹ، دو مختلف پولیٹیکل سسٹم ہونے کے باوجود، لیکن اب یہی چیز اب دوسرے یہ پھیلتی جا رہی ہے، یعنی کہ یہ تصور رائج ہوتا جا رہا ہے کہ اب تعلقات کی بنیاد جو ہے وہ مذہب یا دین نہیں ہے، بلکہ اب وہ سیاسی مفادات ہیں، دفاعی مفادات ہیں، اسٹریٹجک مفادات ہیں، معاشی مفادات ہیں۔ تو یہ سلسلہ بڑھ رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ جو سرد جنگ کی زمانوں کا وقت تھا، سرخ اور سفید، ایشیا سبز ہے، ایشیا حسین ہے، ایشیا سرخ ہے، یہ سارے نعرے لگائے جاتے تھے۔ ایک طرف رشین بلاک ہوتا تھا اور ایک طرف امریکن بلاک ہوتا تھا، کمیونسٹ بلاک ہوتا تھا، اور دوسری طرف سرمایہ دارانہ اور تیسرا اسلامی بلاک ہوتا تھا۔ اب یہ ساری چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، اسلامی بلاک بھی ختم ہو گیا، اور اس میں اب کوئی ایسی چیز نہیں رہی کہ کسی ایک موقف پہ تمام اسلامی ممالک اکٹھے ہو جائیں اور اس دشمن ملک کے خلاف بائیکاٹ یا کسی قسم کی معاشی پابندیاں، معاشی ناکہ کرنے کا اعلان کریں، ایسا کچھ نہیں رہا۔ اب ہر ملک آزاد ہے، تو اس لیے پاکستان کو بھی اپنا سفر، پاکستان کو اور پاکستانیوں کو بھی اپنی سوچ بدلنی ہوگی کہ وہ نئی دنیا میں بدلتے ہوئے تصورات میں اپنے آپ کو کیسے فٹ کرتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔